बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत मेहरबानी, आप काफ़ी देर यहाँ इंतज़ार रहे और हमारा मीटिंग कमेटी मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी देर तक चलता रहा। हमने मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर गौर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़ियादत ने जो मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो ओवरऑल हमारा मुल्क का और फॉरेन पॉलिसी का पोजीशन है, उस पर तबसरा किया और हमारा जो कंक्लूजन था वो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अवाम को भी नालायक हुकूमत ने हर सतह पे, हर लेवल पे, हर फोरम पे, हर तरफ से हमारा मईशत हो, हमारा रियासत हो, हमारा सियासत हो, हर फ्रंट पे हमला किया है। और इसको दुरुस्त करने के लिए अवाम को इंगेज करना पड़ेगा। इसको दुरुस्त करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम मिल बैठ के अवाम का मसाइल हल कर सके। इस नालायक कठपुतली हुकूमत में ना वो सलाहियत है, ना वो अहलियत है कि वो अवाम के मसाइल हल कर सके। वो अपने कठपुतली हुकूमत चला रहे हैं और हम जानते हैं कि जब कोई भी हुकूमत सेलेक्टेड होता है वो सेलेक्टर्स की वजह से आते हैं, अवाम की वोटों की वजह से नहीं आते हैं, तो अवाम को खुश नहीं रखते। वो अपने पूरे बरसे इक़्तिदार सेलेक्टर्स को खुश रखने में बिज़ी रहते हैं और अवाम पे बोझ डालते हैं। वो इस वक्त भी वही हो रहा है और हम समझते हैं इसका हल एक है कि इस मुल्क में हम जमहूरियत को बहाल करें, इस मुल्क में से आज़ादाना जमहूरियत हो। हम समझते हैं इसका हल ये है कि इस मुल्क में मुआशी इंसाफ हो, इस मुल्क में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी का, आम आदमी का मुआशी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। इस वक्त मुख्तलिफ़ जमातों एहतजाज में इस पूरे मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ हो, चाहे वो मुख्तलिफ इवन वो नया सियासी जमात जो PTM है, वो सब एहतजाज में है। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो ट्रेडर्स है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, सब सड़कों पे निकले हैं। यहाँ तक यंग डॉक्टर्स भी निकले हुए हैं पख्तूनख्वा में एहतजाज करने के लिए। साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना डेडलाइन भी दिया, अपना आज़ादी मार्च का ऐलान भी किया है। उस पे हमारा बहुत लंबा डिबेट चला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया है कि हम पूरा तरीके से जो भी हमसे हो सकता है, जो हम मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च का हमायत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें नहीं बताया गया अभी तक कि कौन से जगहों पे एग्जैक्टली व्हाट टाइम, व्हाट डेट, व्हाट सिटीज़ एक्सेट्रा, लेकिन जहाँ होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार मौलाना फजल रहमान साहब का इस आज़ादी मार्च के साथ तावन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनका इस्तकबाल भी करेंगे। साथ साथ मेरा अपना जो अवामी राब्ता मुहिम है, जो पहले ऐलान हुआ था, वो जारी रहेगा। उसका स्केड्यूल में हमारा जो सबसे करीब इवेंट है वो हमारा 18 अक्टूबर का कराची का जलसा होगा। इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह हम इस 18 अक्टूबर को जो सानिया कारसाज की याद में हम मनाते हैं, वो शानदार जलसा होगा और हमारा वही मौक़िफ़ जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है, इस मुल्क की अवाम की जमहूरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की अवाम की इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस मुल्क की अवाम की मुआशी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पूरा दुनिया देखेगी, पूरा मुल्क देखेगी कि पाकिस्तान के अवाम, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, जमहूरियत के साथ है और वो मुआशी इंसाफ चाहते हैं। हमारा स्केड्यूल जारी रहेगा। इस महीने के एंड तक इंशाअल्लाह ताला मेरा सिंध का दौरा मुकम्मल हो जाएगा और हम अगले महीने के शुरू से पंजाब में एंट्री अपना मारेंगे और वहाँ से हमारा सफ़र आगे बढ़ते रहेगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की पूरा स्केड्यूल है, जब वो सामने आता है तो हमारा सिंध हुकूमत भी फुल पूरा तावन करेगी। हम जानते हैं कि जमहूरियत में हर पार्टी के जमहूरी हक होता है
احتجاج کرنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا جمہوری حق کو وہ موقع ملے, احتجاج کرے. سندھ حکومت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ رابطہ بھی کرے گی تاکہ وہ اپنا پلان, اپنا اسٹریٹجی, اپنا جو لوکیشنز ہے وہ سب کچھ تو شیئر ہونا پڑے گا تاکہ ہم بہتر انداز میں کوآرڈینیٹ کر سکیں, تاکہ ہم نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اس کے ساتھیوں کا پورا تحفظ کر سکے, مگر ہم عام آدمی کی زندگیوں میں کم از کم جو انٹرفیئرنس ہو سکتا ہے اس کے طرف بھی ہم دھیان دیں. اگر ٹریفک کے لیے ہمیں آلٹرنیٹیو روٹس کا بندوبست کرنا پڑے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں کوآرڈینیشن کی ضروری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا فل کوآپریشن ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کے ساتھ, تاکہ ان کا کوئی کمپلینٹ نہیں ہوگا. لیکن اس ملک کے عوام تنگ آ چکے ہیں, وہ نہ آزاد ہے, نہ اپنا سیاست میں آزاد ہے, نہ اس ملک میں ان کا سیاست آزاد رہا ہے, نہ وہ اپنا سوشل میڈیا پہ آزاد رہ سکتے ہیں, نہ ان کا جو ان کے جمہوری حقوق جن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح, جن کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو, جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مل کے جدوجہد کی, قربانی دی, ہم نے سب مل کے, وہ سارے کے سارے جمہوری حقوق پامال ہو رہے ہیں. نہ ہمیں آزاد منصفانہ یہ صاف و شفاف الیکشنز کرنے دیتے ہیں, نہ سیاسی جماعتوں کو صحیح طریقے سے چلنے دیتے ہیں, نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی حیثیت رکھی ہے, کوئی بل پاس نہیں کرتے ہیں. تو ہم اپنے جمہوری حقوق کی جدوجہد کرتے رہیں گے. جہاں تک معاشی حقوق ہے, وہی جماعت جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, انہیں IMF کے پاس جا کے اس ہمارا پورا ملک کا معیشت کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عام آدمی مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, ٹیکسز کا طوفان میں دکھیلا گیا ہے, عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گیا ہے, کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہوگی, گیس, بجلی, ہر چیز کا قیمت مہنگی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ صرف اس لیے کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے, یہ منتخب حکومت نہیں ہے, یہ کٹ پتلی حکومت ہے, اور کٹ پتلی حکومتوں کا عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں. آپ بات کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے, اور سندھ میں تو آپ اپنے جمہوری عمل کو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی جمہوری احتجاج کرے گا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اس کو آپ اسی طرح دیکھیں گے, آپ ایک جمہوری پارٹی. باقی صوبوں میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, اور اس کو آپ کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں, اور مرکز میں بھی جس طرح آپ جس کو کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس جمہوری رویے کو وہ اسی طرح ہی اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کو کہیں گے, یا وہ وہی رکاوٹیں ڈالیں گے؟ کیونکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ بلیک آؤٹ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو بھی کریں گے دکھائیں گے. سوال مختصر رکھیں. کیا وہ اگر گرفتاریاں کریں, سختی کریں, آپ کے مارچ کو روکیں, تو کیا رد عمل کریں گے؟ دیکھو, اس حکومت کا آج تک جو جمہوری رویہ نہیں رہا, وہ چھوٹا سا کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرتے, نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کی طرف سے, مگر صحافی سے, میڈیا سے بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے, سوشل میڈیا سے بھی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. اور جب آپ انسیکیور ہوتے ہو, جب آپ جانتے ہو کہ آپ دھاندلی کی وجہ سے آئے ہو, آپ سینسرشپ کی وجہ سے آئے ہو, آپ کنٹرول میڈیا کی وجہ سے آئے ہو, تو پھر آپ کوئی کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے ہیں. آپ ہر کوشش کرتے ہو اس کو سینسر کرنے کے لیے, دبانے کے لیے, مگر آپ عوام کا آواز نہیں دبا سکتے ہیں. اور ہر طرف سے, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے عوام, پاکستان کے عوام چیخ رہے ہیں کہ اس حکومت کو آپ نے گھر بھیجنا ہے. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ رول آف لا ہو, ہر آدمی کا جمہوری حق وہ اپنا ادا کر سکے, وہ اپنا پروٹیسٹ کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب یہ حکومت بنا تو وزیر اعظم عمران خان کی پہلی تقریر میں خان صاحب نے کہا تھا کہ دھرنا کے لیے میں کنٹینر بھی بھیجوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا. تو اگر یہ خان صاحب کی موقف اپنے لیے تھا,
پھر اس نے یہی موقف ہمارے لیے رکھا. اب اس کو اپنا کوکنگ شروع کرنا چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ بہت سے دنیا ساتھ آئے گی تو آپ بریانی پکانا شروع کر دیں اور کھانا بھی بیچنا پڑے گا اور کنٹینر بھی بیچنا پڑے گا. اس لیے مولانا صاحب نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. ایک سوال اس طرف سے ایک سوال یہ فرمائیے کہ کیا پیپلز پارٹی مولانا کے دھرنے میں شرکت کرے گی باضابطہ یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ آپ نے کہا استقبال کریں گے کارکنان. وزیر اعلیٰ کو آپ نے ہدایت دی یہاں رکاوٹیں نہیں ڈالی جائیں اور سہولت دی جائے, ٹھیک ہے یہاں تک. تو آپ چیئرمین پیپلز پارٹی آپ مولانا کے ساتھ شرکت کریں گے دھرنے میں, جوائن کریں گے ان کو یا نہیں؟ اس وقت جو اعلان ہوا ہے ان کا آزادی مارچ کا, اور وہ مکمل ہوگا اسلام آباد میں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے جہاں تک دھرنا کی سیاست ہے, اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے کہ میں خود ایک دھرنا میں کوئی زیادہ کردار ادا کروں. لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے کل یا پرسوں میں اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر حکومت خود پارلیمان کا دروازے بند رکھیں گی, اگر حکومت کچھ جمہوری جو راستے ہیں ان کو بند کریں گے, پارلیمان کو چلنا نہیں دیں گے, ہمیں ایک بل پاس کرنے نہیں دیں گے, بجٹس بھی پاس کریں گے مگر اپوزیشن کی نمائندے کو جیل میں رکھیں گے, پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کریں گے, خود پارلیمان کو بند کریں گے, خود میڈیا کو سینسر کریں گے, خود سارے کے سارے سیاسی جماعتوں کی قیادت کو جیل میں بند کریں گے, 18ویں ترمیم پہ حملہ کرتے رہیں گے, معیشت پہ ان کا انکنسسٹنٹ پالیسی رہے گا, تو پھر جمہوری قیادت کی, جمہوری پسند کی عادت بھی جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایکسٹریم پوزیشنز بھی لیں جس میں دھرنا دینا ایک آپشن ہے. یہ بتا دیجیے گا اسلام آباد میں اس سے پہلے جو بھی احتجاج یا دھرنے اس طرح ہوئے ہیں تو پنڈی والوں کے اشارے پر ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے پر کوئی پنڈی کی انگلی یا اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے MRD کا موومنٹ ہو یا ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اپنا کردار ادا کی ہے, اور اب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. وہ کسی تھرڈ اشارہ پہ نہیں چل رہا ہے اور نہ چلے گا, وہ صرف ایک جمہوری عمل اپنا رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا جمہوری عمل اپنا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.